السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا رکھے، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور ہر چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت ہو، آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے تمہاری جماعت میں سے دو آدمی جو دیندار اور راست باز ہو گواہ بنا لو، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت آ جائے تو غیر مسلم تلفی ہوئی ہے In اور my ان سے restless بھی اپنی dreams, شہادت کی قسم لے I لو۔ see that town, اس سورے میں جاہلیت کے زمانے میں Silent Hill. خود ساختہ رسموں کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بھی مختلف طریقوں سے جانوروں کو پن کر کے اپنے دیوی دیوتاؤں یا اپنے بزرگوں کے ارواح کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور ان کو ذبح کرنا یا ان سے کوئی فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے، اور ان طریقوں سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے الگ الگ نام رکھتے تھے۔ مثلاً بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیتا، نہ اسے ذبح کر سکتا تھا، اور وہ کسی بھی کھیت میں یا چراہ گاہ میں چرتی پھرے یا کسی بھی گھاٹ سے پانی پیے، کوئی منع نہیں کر سکتا تھا۔ صائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر شکرانے کے طور پر پن کر دیا گیا ہو، اور جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا۔ لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، اور اس کا نام وسیلہ تھا۔ حام اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہوتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کسی اونٹنی کے 10 بچے پیدا ہوتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹا تہمت باندھتے ہیں، یہ سب اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی مسلمانوں سے اگر کوئی گمراہ ہو تو اس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا جبکہ تم خود سیدھے راستے پر ہو، یعنی ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، اسے فکر اپنے خیالات کی، اپنے اخلاق کی اور اپنے اعمال کی ہونی چاہیے، نہ کہ دوسرے کے اعمال کی۔ برائی نکالتا پھرے اور اس کی عیب جوئی کرتا پھرے، ہاں نصیحت ضرور کرے۔ اس سورے میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ ہمیشہ سچائی اور انصاف پر قائم رہے اور اپنے آس پاس کے اہل کتاب کی روش سے اپنے کو بچائے۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہے، اور یہود و نصارہ کی طرح اپنے عہدوں کو توڑ کر ان کے انجام سے دوچار نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ یہ منافق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رنج کا باعث نہ بنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے مگر دل سے ایمان نہیں لائے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جو یہودی بن گئے ہیں، جو جاسوس بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے ہیں کہ کوئی راز کی بات کان میں پڑے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں تک پہنچائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرے اور لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلائے تاکہ لوگ اسلام سے ہٹ جائیں اور مسلمانوں کی دشمنی ان کے
دل میں بڑھ جائے۔ یہ لوگ دراصل جھوٹ سننے اور بولنے کے عادی ہیں، حرام کھانے والے ہیں۔ یہ ان کے قاضیوں اور مفتیوں کی طرف اشارہ ہے جو جھوٹی شہادتیں لے کر ان لوگوں کے حق میں انصاف کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے جن سے انہیں رشوت پہنچ جاتی تھی۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو انہیں اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کی طرف سے کسی کے فتنے میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم کی برائی پرورش پاتے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ایک کے بعد ایک ایسے برائیوں کی لائن لگ جاتی ہے جو کہ اس کی آزمائش ہے، اور وہ شخص اس برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا تو اس کے اندر نیکی اس بدی کا مقابلہ کرنے ابھر آتی ہے اور بدی کو شکست دیتی ہے۔ یاد رہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر بھی رکھا ہے۔ اگر اس نے اپنے ضمیر کی آواز سن لی اور برائی سے بچ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی برائی اور پھیلنے لگتی ہے۔ ایک برائی کو سنبھالتے دوسرے برائی گلے پڑتی اور اسی طرح انسان برائیوں کے پھندے میں جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔